الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں عدل و انصاف کا کردار۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، اور اسباب دنیا کے تحت ہر نبی کو اپنی امت کی اصلاح کے لیے کچھ معاون اسباب عطا فرمائے، اور انہی معاون اسباب کو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان چار چیزوں کو قرار دیا گیا: تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کے ساتھ ساتھ دو مزید چیزیں جو اصلاح معاشرہ کے لیے اور امت کی فلاح اور صلاح کے لیے عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا گیا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کے بھیجا، اور ان واضح دلائل اور براہین کے ساتھ ہم نے دو چیزیں مزید عطا فرمائی۔ ایک کتاب دی، چاہے وہ نئی تھی یا سابقہ رسول کی کتاب پر ہی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، کتاب ضرور تھی ہر نبی کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پہ والمیزان، اور میزان عدل، ترازو، انصاف کا پیمانہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، اعمال بھی ہو، افعال بھی ہو، جب تک معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، اور معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ایک جماعت کھڑی نہیں ہوگی، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام، کفر جب سے دنیا بنی ہے موجود ہے، کفر کے ساتھ دنیا کا نظام چلنا ناممکن نہیں ہے، چل سکتا ہے۔ شرک اور بت پرستی کے ساتھ بھی دنیا کا نظام چل سکتا ہے، لیکن جب معاشرے کے اندر سے عدل و انصاف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم معاشرے کو کبھی برداشت نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے رسولوں نے اصلاح معاشرہ میں جو عدل و انصاف کا کردار ہے اپنی ذات سے شروع کیا، اور اپنی امتوں کو اصلاح معاشرہ کے لیے عدل و انصاف کی اہمیت کر کے بھی بتائی، اور اس کی تعلیم چھوڑ کے بھی گئے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی آج میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے کہ دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، نظام عدل کا قیام اور نظام عدل کا نفاذ ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، ایک حکمران اور دوسری عدالتیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تعلق حکومت وقت کے ساتھ ہے، یہ صرف انہی کی ذمہ داری ہے اور ان پہ لاگو ہوتا ہے، اور دوسرا عدل و انصاف عدالتی نظام کا کام ہے، وقت کا قاضی اور جج صرف وہ عدل و انصاف کا مکلف ہے، باقی عدل و انصاف جیسے نماز روزہ ہماری ذمہ داری ہے ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 5ویں اور 6ٹھے سپارے میں ملتی جلتی 2 آیات نازل کی ہے۔
اور ان دونوں آیات کے اندر کہیں پر بھی حکمران اور عدالت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے اور عدل و انصاف کے قائم کرنے کا حکم بڑے عجیب انداز سے دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اے حکمرانوں نہیں، اے ججوں، منصفوں اور قاضیوں، ان کی تخصیص نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان روئے زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، مکلف بھی ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ آپ اندازہ کیجیے آیت کے انداز کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک عام انسان روئے زمین پر عدل و انصاف کے نفاذ اور قیام کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس کی بھی رہنمائی کی، فرمایا اس وقت تک عدل و انصاف کوئی قاضی یا کوئی حکمران نہیں کر سکتا جب تک کہ کیس سچائی پہ مبنی نہ ہو اور اس کیس کے ثبوت کے لیے سچے گواہ دستیاب نہ ہو۔ اور گواہی ایک عام آدمی کا کام ہے، نہ کہ حکمران کا کام ہے۔ جب کوئی وقوع ہوتا ہے اس وقت حکومت وقت وہاں پہ نہیں ہوتی، ایک عام انسان وہاں پہ موجود ہوتا ہے جو خوف کی وجہ سے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا وقت بچانے کے لیے اور ممکنہ طور پہ کسی پریشانی سے بچنے کے لیے یا تو گواہی دیتا نہیں ہے یا اپنی جان نکالنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے میں دوسری دفعہ اس کو بلانا نہ پڑے۔ اور جو لوگ کیس بنانے والے ہوتے ہیں وہ ابتدا ہی سے کیس اتنا جھوٹا بنا دیتے ہیں کہ جس کا ثابت کرنا بعد میں انہیں خود بھی یاد نہیں رہتا کہ پیپروں میں لکھا کیا تھا اور یہاں ہم بول کیا رہے، اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں حکومت وقت کو، ججوں کو۔ اور عدالتیں چیخ چیخ کے کہتی ہیں کہ بھائی جب تک گواہ گواہی نہیں دے گا، کیس بنانے والا سچائی اور امانت داری پہ مبنی کیس نہیں بنائے گا، ہم تو کاغذوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو کاغذوں پہ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے بس میں انصاف قائم کرنا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ نظام عدل کے قیام میں سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا نام ہے گواہی، اور گواہی دینے والا میں ہوں، آپ ہیں، اور اس معاشرے کا ایک عام آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر گواہی میں جب دیکھا جائے تو کبھی کبھی انسان گواہی دے کر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو کیا ایسی گواہی دینی چاہیے یا چھپانی چاہیے؟ کبھی کبھی ایک طرف نظام انصاف ہوتا ہے اور دوسری طرف والدین ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف نظام عدل کھڑا ہوتا ہے، انصاف اور عدل کھڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سامنے والدین ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بات انصاف کی ہے اور دوسری طرف کوئی مالدار آدمی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف انصاف کی بات ہے اور دوسری طرف کوئی غریب آدمی ہے۔ یہ چار آزمائشیں ایک گواہی دینے والے کو سر دست پیش آتی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ چار ایک طرف، انصاف ایک طرف، تم انصاف کو کبھی پامال نہ ہونے دینا، ان کا نقصان ہوتا ہے تو کر دو، اس لیے کہ یہ نقصان شخصی ہے، اور اگر انصاف نہ رہا تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنی ذات کے خلاف ہو تب بھی گواہی سچی دینا، اول والدین، ماں باپ کے خلاف ہو تب بھی گواہی سچی دینا، اول اقربین، رشتہ داروں کے خلاف ہو تب بھی گواہی سچی دینا، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر کسی کی غربت پہ آپ کو ترس آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس غریب کو بچانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا چاہیے، تجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار ہے، اس کا نفع یا نقصان اللہ کی ذات کے ذمہ ہے، تیرے ذمہ نہیں ہے۔ تیرے ذمہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ وہ وقوع بیان کر دینا ہے جو وقوع تو نے دیکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور عزیزوں، اگر اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف نہ رہے تو پھر انسانوں اور جانوروں کے معاشرے کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جب انسان کا ایک بچہ اور جانور کا ایک بچہ اس دنیا میں آتے ہیں، وہ دونوں تعلیم سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور اس کا نام ہے شعور۔
شعور جانور کے پاس بھی ہوتا ہے اور شعور انسان کے چھوٹے بچے کے پاس بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت دیتے ہیں، اور وہ جانور شعور ہی لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پاس علم نہیں آتا۔ وہ شعور جو پیدا ہوتے ہی اسے ملا کہ تیری ماں کہاں ہے اور اس کے پاس دودھ کس جگہ پہ ہے، اور جب دودھ سے تیرا پیٹ نہ بھرے تو پانی اور گھاس کہاں پہ ہے، یہ 3-4 چیزیں یہی لے کے وہ دنیا میں آتا ہے، یہی لے کے وہ دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ شعور ایک چھوٹا سا 1 دن کا بچہ، وہ بھی اپنی ماں کے کپڑے زور سے پکڑ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ جان بچا۔ اگر تو نے ماں کے کپڑے چھوڑ دیے اور تو گر گیا تو مر جائے گا۔ چھوٹے سے بچے کو ہوا میں اچھالا جائے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو کے شعور کی خبر دیتا ہے کہ اگر تو نے واپس نیچے ہاتھ نہ رکھے تو میں نیچے گر کے مر جاؤں گا، اور وہ ایسے کرتا ہے۔ اور جب بچے کو لڑکایا جائے اپنے ساتھ تو وہ ماں باپ کا کندھا پکڑ کے یہ احساس دلاتا ہے کہ رب نے مجھے شعور دیا ہے، اور وہ شعور ہے زندگی بچانے کا۔ تو یہ شعور دونوں لے کے آتے ہیں۔ اگر انسانی معاشرہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس تعلیم کے ساتھ تہذیب، اخلاق اور عدل و انصاف نہ ہو تو انسان اور جانور کے معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی جیسا ہے ویسے ہی چلا گیا، اور انسان کا معاشرہ بھی ایک دوسرے کو سینگ مارتا، لات مارتا، ایک دوسرے کو چک کاٹتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر کوئی بھی برابری کا نظام دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان اپنا معاملہ صاف نہیں کرے گا، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے برابری تو ہونی ہے، یہاں نہیں تو وہاں ہونی ہے۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے۔ کئی لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں میرے پاس نہیں، وہاں لے لینا۔ وہاں لے لینا نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ بالفاظ دیگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت پہ میرا ایمان ہی نہیں ہے تو نے لینا مجھ سے کہاں سے ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اپنے معاملات ہر روز کلیئر کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ایسے شخص کو جو ہر رات سونے سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر کے، برابری کر کے، صفائی کر کے، لین دین مکمل کر کے سوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ دنیا میں جنت کے بستر پہ سوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا اور کہا جنت ہی جا رہا ہے۔ صحابہ نے کھوج لگائی، ان کے عمل کو دریافت کرنے کے لیے کوئی عمل اضافی نہیں تھا، تو پوچھ لیا کہ حضور کی زبان اطہر سے تمہیں جنتی کہا گیا، لیکن عمل تو کوئی اضافی ہم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ایک پوشیدہ عمل ہے جو میں جانتا ہوں، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے میرے نبی کو بتایا ہے، وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں ہر رات جب سوتا ہوں تو جس سے حق لینا ہے اسے معاف کر کے سوتا ہوں، اور جس نے میرا حق دینا ہے اسے بھی معاف کر کے سوتا ہوں، اور جس کا میں نے حق دینا ہے اسے معاف کروا کے سوتا ہوں۔ فرمایا یہی تو وہ عمل ہے کہ جو ایک انسان کو دنیا میں جنت کے بستر پہ سلا دیتا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں اپنی ذات کے بارے میں عدل و انصاف کا یہ پیمانہ موجود ہے؟ یقین جانیے ایک اکٹھے ماحول اور معاشرے کے اندر بسا اوقات ہماری ترچھی نگاہ بھی کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے۔ رات کو جانے سے پہلے، چھٹی سے پہلے ایک معمول بنا لے کہ اپنی ترچھی نگاہ بھی کسی کو معاف کرا کے جائیں، ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارا لہجہ، ہمارے الفاظ، ہماری گفتگو کبھی کسی کچے کمزور دل والے کو بہت ہرٹ کر جاتی ہے۔ جنت کے بستر پہ سونا ہے تو رات جانے سے پہلے اپنے معاملات کلیئر کر دیں۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، حق پہ نہیں ہے اپنے معاملات کلیئر کریں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمارا دین، ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کتابوں میں ہو، لفظوں میں اور اس پہ عمل ممکن نہ ہو۔ آپ ایک کوئی شریعت کا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث پاک جس کے بارے میں کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہو کہ کہا تو جا رہا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہے۔ سنگسار، رجم ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں پہ نافذ کر کے بتایا کہ میرا دین ناقابل عمل نہیں ہے، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ضرور دی جائے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی نے کوئی حق مجھ سے لینا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میرا ایک حق آپ کے ذمہ ہے جو آپ کو یاد نہیں، اور میں شرمندگی کی وجہ سے آپ سے تذکرہ نہیں کر سکا، آج آپ نے کہا تو میں نے کہہ دیا۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمانے لگے 3 درہم آپ نے میرے دینے۔ آپ نے فرمایا بھائی گواہ؟
کہا جناب گواہ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن وقوع یاد ہے۔ وقوع کیا ہے؟ آپ بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، ایک سائل آیا، آپ نے اپنے پاس دیکھا تو کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے کہا کچھ ہے تو دے دو، میں نے آپ کے بیہاف پہ 3 درہم اس سائل کو دیے تھے جو بعد میں آپ کو یاد نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصول تو یہ کہتا ہے کہ گواہ موجود ہوں تب دعویٰ ثابت ہوگا، لیکن میں اس کے دعوے کو ہی صحیح مانتا ہوں، کیوں کہ میں اپنے ذمے کچھ لے کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ نے 3 درہم اس صحابی رسول کو ادا کیے۔ یہ ہے پریکٹیکل لائف، یہ ہے پریکٹیکل دین۔ پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں ہمارے رشتے اور پیاروں کے چہرے حائل ہو جاتے ہیں۔ قبیلہ بنو مخزوم مدینہ طیبہ کا ایک مالدار قبیلہ ہے، اس کی ایک خاتون نے چوری کر لی۔ جب اس نے چوری کی تو کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فاطمہ بنت اسد پہ چوری ثابت ہو گئی اور بارگاہ رسالت سے قطع ید کا حکم جاری ہو، ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ جب 10 درہم سے زیادہ کی چوری ہو اور وہ مال محفوظ ہو، غیر محفوظ نہ ہو، قیمتی ہو، چوری ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے، تو شریعت یہ کہتی ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ثابت ہو گیا، خاندان والوں کو پتہ چلا، کہا بات اس عورت کی ہے، اس کے ہاتھ کی نہیں ہے، خاندان کی ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، سب کی ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کسی سفارے سے بندے درمیان میں ڈالو تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے۔ انہیں کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالتے، ان کے پاس جاؤ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ خدا کے لیے ہمیں ہماری عزت بچا لے، عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، آپ سفارش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں فاطمہ بنت اسد کی سفارش کرنے گئے کہ حضور بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کا قبیلہ بدزن ہو جائے گا، اسلام کو نقصان ہوگا، برائے کرم کوئی درگزر کا معاملہ کریں، کوئی درمیانی راہ نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کم غصہ فرماتے تھے، حضرت اسامہ بن زید اور ان جیسے لوگوں پہ غصہ نہیں کرتے تھے جن کی قربانیاں بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ نے اسامہ سے کیا کہا؟ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اسامہ یاد رکھو، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہاں غریب پہ تو قانون لاگو ہو جاتا تھا اور امیر کے لیے متبادل رستہ نکال لیا جاتا تھا۔ اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا تو بربادی اور تباہی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو آج دیکھیں تو ایک انگریز فلسفی کی بات بڑی زبردست اس کے مطابق آتی ہے کہ آج کی دنیا کا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس کے اندر مکڑی تو پھنس جاتی ہے لیکن پرندہ نہیں پھنستا، وہ جالے کو توڑ کے نکل جاتا ہے لیکن مکڑی اپنے بنائے ہوئے جالے کے اندر پھنس جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے قانون کی بیڑیاں بڑی سخت ہے، لیکن ایک مالدار کا پیسہ قانون کی بڑی بڑی دیواروں کو گرا کے اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے زوال اور ہمارے معاشرے کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ قانون ہے لیکن کتابوں کے اندر ہے، قانون ہے لیکن قانون پہ عملداری کرنے والا اور قانون کا احترام کرنے والا اپنے 1 لاکھ روپے کے لیے کروڑ خرچ کر کے بھی 1 لاکھ روپیہ نہیں لے سکتا۔ قانون تو ہے لیکن وہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہے کہ پہلے اس قانون کے مطابق انصاف لینے کے لیے اس ٹیڑھے میڑھے قانون کو پڑھنا پڑتا ہے، زندگی اسی میں گزر جاتی۔ اور جس بندے کو انگریز کے اس نظام کا پتہ نہیں ہوتا وہ اپنی لکھی ہوئی درخواست میں پھنس جاتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ جج کو بھی پتہ ہے، وکیل کو بھی پتہ ہے، مدعی کو بھی پتہ ہے اور مدعا علیہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو گواہی دینے والا ہے یہ باہر ہی موجود ہوتا ہے اور یہ پیسے لیتا ہے اور ورق بھی لیتا ہے، کہتا ہے کس کے حق میں دینی ہے اور کس کے خلاف دینی ہے گواہی، اور پھر گواہیاں بکتی ہیں، گواہ بکتے ہیں۔ اتنے سارے کیس ہیں، گواہ کہاں سے آتے ہیں؟ میں اور آپ تو کبھی نہیں گئے گواہی کے لیے، موجود ہے ایک محکمہ گواہوں کا جو انصاف کو نچاتا ہے چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزوں، وہ تو بڑی بات ہے، ہمارا دین میری اور آپ کی طرف متوجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، گواہی سچی دو
اللہ کی خاطر گواہی دو. اگر تم اللہ کی خاطر گواہی دینے کا تہیہ کر لو گے، اس کے بعد اگر کوئی منصف قاضی آ ہی گیا ہماری قسمت سے، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کیس ہے اس حال میں کہ آپ وقت کے حکمران ہیں اور ایک عام ملک کے نہیں، دنیا کی ایک سپر پاور، ابھرتی ہوئی سپر پاور جسے اسلام کہا جاتا ہے، اس کے حکمران ہیں. اور معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنی رعایا کے ایک یہودی کے ساتھ جو ذمہ ہے، جس کے پورے برابر کے شہری حقوق بھی نہیں ہیں. اور امیر المومنین اس کے خلاف کیس لے کے اپنے ہی لگائے ہوئے قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں، اور قاضی امیر المومنین کو بھی ایک مدعی کی جگہ پہ کھڑا کرتا ہے. امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ آپ میرے پاس بطور مدعی کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کیس ثابت ہو سکتا ہے نہ ہو. جناب علی اس یہودی کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں جناب آپ گواہ پیش کریں. کہتے ہیں جی میرے پاس تو گواہ ہیں. آؤ بیٹا. اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے غلام کو بلایا گواہی دینے کے لیے. تو قاضی نے کہا کہ جناب علی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ بیٹے اور غلام کی گواہی تو قبول ہی نہیں ہوتی. بیٹا تو باپ کے حق میں ہی دے گا نا گواہی، اور غلام تو ہے ہی اس کا خریدا ہوا، وہ کیسے خلاف جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے دین میں یہ اصول رکھا گیا ہے کہ اگر آپ گواہی لینا چاہتے ہیں وہ آپ کا بیٹا اور غلام نہ، اس کے علاوہ کوئی لے کے آئیں. فرمایا کہ میرے پاس تو ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہے. تو قاضی نے کہا جناب علی اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ مقدمہ ہار گئے، آپ اپنا مدعا ثابت نہیں کر سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندہ پیشانی سے اس ہار کو قبول کیا، کیونکہ یہاں شخص کا نقصان تھا. اگر حضرت عمر اپنی خلافت کا رعب دکھاتے تو نظام انصاف تباہ برباد ہو جاتا. ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل و انصاف کے حوالے سے جو شہرت عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے. اگرچہ سارے ہی عدل و انصاف کرتے تھے، ناانصافی تو کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا بھی مشہور تھا، اور آپ کا نظام عدل اور نظام انصاف اتنا مشہور تھا کہ پوری دنیا حضرت عمر کی مثالیں دیتی تھی اور آج تک دیتی ہے. حضرت عباس کا پرنالہ جو حضرت عمر نے اس لیے اتارا تھا کہ وہاں سے بارش کا پانی مسجد نبوی کے نمازیوں پہ آ کے گرتا تھا، تو حضرت عباس نے دعویٰ کر دیا، کہا کہ بھائی آپ نے کیوں اتارا میری اجازت کے بعد؟ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے وہ بات اپنی جگہ، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ پرنالہ تو حضور نے خود لگایا تھا اپنے ہاتھ سے. جب میں مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے اور کہا چچا اس طرف پرنالہ رکھو، اور آپ نے خود لگایا. اوہو یہ تو مجھے پتا نہیں تھا، میں دوبارہ لگا دیتا ہوں. کہا نہیں دوبارہ آپ نہیں لگائیں، میں لگاؤں گا، کیونکہ حضور نے لگایا تھا. آپ نیچے بیٹھیں گے اور میں آپ کے کندھے پہ کھڑے ہو کے لگاؤں گا. امیر المومنین گلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عباس ان کے کندھے پہ کھڑے ہو کے دنیا کو اسلام کا عدل و انصاف سکھا رہے تھے. معاشرے ایسے نہیں چلتے. میرے عزیزوں اپنی ذات سے انصاف شروع کریں. اپنی سلطنت کے اس 6 فٹ کے جس ہم حکمران ہیں، اس سلطنت بدن کے اندر دیکھیں کہ ہم کہاں انصاف کریں اور کہاں نا انصافی کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنے بدن کی عارضی سی لذتوں کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی بے انصافی ہے. اپنے اس قریب اللہ کو جس نے نیند کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نیند کی آغوش میں جا کے اس اللہ کے حکم پہ دوبارہ نہ اٹھ کے کہیں اللہ سے نا انصافی تو نہیں کر رہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں آئے گا. ظالم اندھیرے میں ہوگا، انصاف والا روشنی میں ہوگا. اور جس علاقے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہاں کبھی کبھار حکمران خود بھی پھنس جایا کرتے ہیں اپنے جال کے اندر. ایک بڑا مزیدار قسم کا واقعہ میں نے پڑھا. شہر ناپرساں، ایک ایسا شہر، ایک ایسی حکومت جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو سب کچھ، ایک چیز نہیں تھی، قانون کوئی نہیں تھا، انصاف نہیں تھا. ایک کوئی ہندو گرو اور اس کا ایک چیلا بھوک کے مارے اس شہر میں آئے. کھانے پینے کو تو بہت تھا، پتہ چلا بھائی یہاں انصاف نہیں ہے. تو گرو نے چیلے سے کہا کہ جہاں انصاف نہ ہو وہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، چلتے. چیلے نے کہا حضرت صاحب رکتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ چند دن صحت بنا لیں، اس کے بعد چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی رکتے. گرو صاحب کی شہرت ہوئی، کھانے آنا شروع ہو گئے، چیلا بھی کھانے لگا، کرتے کرتے صحیح موٹے تگڑے ہو گئے. گرو بھی موٹا ہو گیا اور اس کا چیلا بھی صحیح موٹا ہو گیا. اللہ کی شان.
ایک دن کسی کی ایک دیوار گری اور اس دیوار کے نیچے بندہ آ کے مر گیا. اب گرو کا اس سے کیا لین دین، لیکن جہاں پہ انصاف نہ ہونا وہاں لین دین نہیں دیکھا جاتا. مقتول کے جو والی تھے انہوں نے دیوار کے مالک کے خلاف مقدمہ کیا عدالت میں کہ اس کی دیوار کے نیچے آ کے ہمارا بندہ مرا ہے، ہمیں انصاف دلوایا جائے. دیوار کے مالک کو بلایا گیا اور اس نے کہا جناب علی میرا قصور نہیں ہے، مستری نے ٹیڑھی بنائی تھی، اس کو چھوڑ دو، مستری کو بلاؤ. ہاں جی مستری صاحب آپ نے دیوار ٹیڑھی کیوں بنائی؟ اس نے کہا کہ جناب علی میں نے تو سیدھی بنائی تھی لیکن مزدور نے اسے پانی صحیح نہیں دیا. مزدور کو بلایا گیا کہ تو نے اس کی ترائی صحیح کیوں نہیں کی؟ مزدور آیا، اس نے کہا جناب علی میرا قصور نہیں ہے، میں تو پانی دے رہا تھا، قریب سے ایک خاتون گزر رہی تھی، اس نے زیور پہنا ہوا تھا، اس کی جھنکار اتنی زیادہ تھی کہ میری سواری بدک گئی، پانی زیادہ لگ گیا، اس سے یہ خراب ہو گئی. عورت کو بلاؤ. یہ سارے بری. عورت کو بلایا گیا، ہاں جی آپ نے اتنا زیور کیوں پہنا تھا جس کی جھنکار سے سواری بدک گئی؟ اس نے کہا کہ جناب علی میرا قصور نہیں ہے، سنار کا قصور ہے، اس نے زیور بنایا ہی ایسے کہ جس کے اندر جھنکار زیادہ تھی، اس کو چاہیے تھا کہ تھوڑی کم جھنکار رکھتا. سنار کو بلایا گیا، سنار کے پاس کوئی جواب نہیں. اس نے کہا جی میں کیا کروں، میں نے تو زیور بنانا تھا بنا دیا، اسے پھانسی پہ چڑھا دو. دیوار کے نیچے بندہ جو مرا ہے وہ اس کی وجہ سے مرا ہے، یہ ہے لا قانونیت. اب جب سنار کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا تو جو پھانسی کا پھندا تھا وہ تھوڑا موٹا تھا، زیادہ کھلا تھا، اور اس میں سنار کی گردن پتلی تھی، وہ آ نہ سکی. تو بادشاہ نے یہ فیصلہ دیا ایسا بندہ تلاش کرو جس کی گردن موٹی ہو. اب تلاش کرتے کرتے اور تو کوئی نہ ملا تو گرو کا چیلا جو تھا نا اس کی گردن اس پھندے کے مطابق تھی. کہا کیا کہ لاؤ اسے، اس کی گردن بالکل فٹ آ گئی. اب جب وہ اس پہ پھانسی کے پھندے پہ تھا تو اس نے گرو کی طرف ہاتھ جوڑے، کہا آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ جہاں پہ انصاف نہ وہاں نہیں رہنا چاہیے، ایک دفعہ مجھے بچا دو، آئندہ اس شہر میں دکھائی نہیں دوں گا. وہ بھی گرو تھا. اس نے کہا چل پتر بچا دیتا ہوں لیکن آئندہ میری بات ماننا کہ جہاں انصاف نہیں ہے، قانون نہیں ہے، وہاں نہیں رہنا. گرو لپکا اور جا کے اس نے پھندا چھیننا شروع کر دیا. جلاد نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ کہا میں مرنا چاہتا ہوں، اس کو نہ مارو. کہا جی آپ کیوں مرنا چاہتے؟ بس میں مرنا چاہتا ہوں، میرے گلے میں پھندا ڈالو. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ گرو جی آپ کیوں مرنا چاہتے؟ گرو نے کہا کہ اس موت کے بعد جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے نا بس وہ مجھے جینے نہیں دیتا. اگلا جو جنم ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، اس پھندے سے جو گزرے گا نا وہ سیدھا دائمی نعمتوں کے اندر چلا جائے گا. بادشاہ نے کہا اچھا اتنا بڑا نفع کا سودا، ہٹاؤ میرے گلے میں ڈالو. نتیجہ بادشاہ کی گردن بھی ٹھیک ٹھاک تھی تو پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا اور پھندا کھینچ دیا گیا. بادشاہ سلامت دنیا سے رخصت ہو گئے. قانون نہیں تھا تو دیوار کس کی، بندہ کون مرا اور اس کی جگہ پھانسی بادشاہ خود لگا. تو جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا، بسا اوقات جو لوگ قانون اس لیے نہیں بناتے کہ ہم خود اس کی گرفت میں نہ آ جائیں، وہی اس کی گرفت میں آتے. زندگی کے ہر معاملے کے اندر کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، اور مسلمان خوش نصیب ہے جن کے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کے فرمان کی صورت میں ہے قانون موجود ہے. اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اے لوگو تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، نا انصافی نہ کرنا. کوشش کریں اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، اور جہاں جہاں تک ممکن ہے عدل و انصاف کو قائم کر کے اس معاشرے کے حسن اور اس معاشرے کی خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.